شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ کہا جاتا ہے جب دلی فتنوں اور اندھیروں میں گھری ہوئی تھی تو ایک درویش خاموشی سے اپنے رب کی طرف جھکا ہوا تھا۔ وہ نہ تخت کا طلبگار تھا نہ شہرت کا خواہاں، وہ تو بس سجدوں میں جلنے والا ایک چراغ تھا۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے سامنے بادشاہ آئے، مگر آپ نے فرمایا دلوں کی بادشاہی اللہ دیتا ہے، میں دربار نہیں در الہی پہ کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کی ایک دعا نے بگڑی ہوئی تقدیروں کو سنوار دیا اور ایک نظر نے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا۔ آج بھی جب کوئی ٹوٹا ہوا دل اس مزار کے سائے میں آتا ہے تو خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ یہ چراغ آج بھی جل رہا ہے۔ آپ کی پیدائش ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ہوئی۔ وہاں ایک شہر اودھ کہلاتا ہے، جسے آج ایودھیا کہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 666 میں ہوئی۔ آپ کا نام نصیر الدین ہے۔ ان کے پیر و مرشد ہیں محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پیر و مرشد نے انہیں چراغ کا لقب دیا ہے، جس کی تفصیل ہم پچھلے بیان میں بتا چکے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنا جانشین اور پہلا خلیفہ خاص جب مقرر کرنا چاہ رہے تھے اور وہ سارے تبرکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چشتیہ سلسلے میں چلا آ رہا تھا، اسے اس کے حقدار تک پہنچانا چاہ رہے تھے، تو ان کے پاس دو شخصیت تھی، ایک امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور ایک نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ تمہارا سچا جانشین نصیر الدین ہے، تم اسے ہی اپنا پہلا خلیفہ مقرر کرو۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فیصلہ آسان ہوا اور انہوں نے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کو اپنا پہلا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا، اور سارے تبرکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلے آ رہے تھے ان کے سپرد کر دیا۔ دلی کا بادشاہ محمد تغلق انہیں پسند نہیں کرتا تھا، ان سے حسد رکھتا تھا، مگر کھل کر کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ وہ موقع ڈھونڈتا تھا کس طرح انہیں شرمندہ کریں۔ ایک بار بادشاہ نے ان کی دعوت کی اپنے محل میں اور انہیں کھانے کے لیے
سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پیش کیا۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا شریعت کے خلاف ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم آزمائیں گے انہیں۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سونے چاندی کے برتنوں سے اٹھا کر سالن اپنے ہاتھ میں رکھا اور ہاتھ سے کھایا۔ بادشاہ محمد تغلق کو یہ دیکھ کر انہیں شرمندہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ جب حضرت چراغ دہلوی وصال کا وقت آیا تو آپ کے بہن کے لڑکے حضرت زین الدین نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے تو بڑے بڑے پایا کے مرید ہیں، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر فرما دیں تاکہ یہ چشتیہ سلسلہ کا نظام جاری رہے۔ آپ نے انہیں کچھ خاص نصیحت فرمائی اور پھر کہا کہ میری تحریر لاؤ، میں دیکھ لوں۔ تو آپ کے پاس فہرست پیش کی گئی۔ آپ نے اپنے سارے مریدوں کے نام دیکھے، جو بڑے رتبے کے تھے، درمیانی درجے کے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو تو اپنے ایمان ہی کا غم کھانا چاہیے، وہ دوسروں کا بوجھ کہاں اٹھا پائیں گے۔ لہذا آپ نے یہی وصیت فرمائی کہ جو کچھ خرقہ خلافت ان کے مرشد حضرت جناب الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملا ہے، جو سلسلہ بسلسلہ چشتیہ میں چلا آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے دفن کے وقت اسے میرے سینے پر رکھ دیا جائے۔ تو خلقہ خلافت ان کے سینے پر رکھ دیا جائے اور پیر کا خلقہ میرے پہلو میں رکھ دیا جائے، میری شہادت کی انگلی کے گرد تسبیح لپیٹ دیا جائے اور کاسہ مبارک میرے سر کے نیچے رکھ دیا جائے اور ان کی نالین مبارک بھی میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ ساری وہ تبرکات تھی جو ان کے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سپرد کیا تھا، جو انہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تھے اور چشتیہ سلسلے میں سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے تھے۔ تو یہ تبرکات حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی دفن ہو گئے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو صرف اپنا خرقہ خلافت عطا کیا تاکہ یہ نظام، یہ سلسلہ چلتا رہے۔ بات ان دنوں کی ہے جب دہلی میں انگریزوں کا قبضہ ہوا تو دلی شہر کے باشندے اس کے ظلم کی آگ میں جلتے رہے۔ بھرے بازار میں پھانسیاں دی جانے لگیں، عزت دار عورتوں کے گھروں میں بھی حملہ ہوتا رہا
انہیں کنویں میں چھلانگ مار کر جان دینی پڑتی تھی۔ ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو اسی پنڈت کی اولاد میں سے ایک پنڈت بچا ہوا تھا، جس نے چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدار پر التجا کر کے جاٹوں کے حملے سے چراغ دلی کو بچایا تھا۔ آج پھر اسی پنڈت کے لڑکے کے پاس لوگ گئے کہ اب تم ہی جاؤ اور چراغ دلی کو بچاؤ۔ اس نے بھی اپنے بزرگوں کی طرح اپنا سارا دن مزار شریف پر گزارا اور ایک لوٹے میں صاف ستھرا پانی لے کر گیا اور خود بھی غسل کیا۔ سارا دن مزار شریف میں گزارنے کے بعد شام کو گھر واپس آ گیا اور وہاں حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سے بہت ساری التجائیں بھی کیں جو اس کے بزرگ نے کیا تھا۔ تو ایسا ہوا اسے بھی حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں زیارت دیا اور فرمایا باہر سے جتنے لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں یہیں رہنے دو، اب کسی آدمی کو جو باہر کا ہو یہاں آنے سے روکو۔ یہاں کا کوئی بھی شخص اب گرفتار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچے گا۔ تو تاریخ گواہ ہے صوفیانہ روایت کی کہ ایسا ہی ہوا، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ انگریزوں نے دہلی کو برباد کر ڈالا۔ اس علاقے میں بھی گھوڑ سوار گھومتے رہے مگر نہ کسی کو گرفتار کیا، نہ کسی کو نقصان پہنچایا، نہ کسی کو سزا دیا۔ بیان ابھی باقی ہے، اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو پھر ملیں گے نئے ایمان افروز بیان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔